نیکسٹ فینومین ہے آپ کا ریفریکشن میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائفریکشن. اس کی ڈائیگرام میں نے آپ لوگوں کو پچھلے پیج پہ بھی تھوڑی سی دکھائی تھی اور یہ بنی ہوئی ہے. یہ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو کہ آپ نے ویو کے راستے میں ایک بیریئر رکھنا ہے, اس بیریئر کے درمیان میں ایک سوراخ ہے تو کیا بیہیویئر ہوگا اس کا, اور اگر اس کے درمیان اس گیپ کو جو سوراخ ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر دیں تو پھر کیا بیہیویئر ہوگا, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے ڈائفریکشن میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تھوڑی اینیمیشن تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. واپس چلتا ہوں اسی پیج کے اوپر, اور یہاں پر یہ ڈائیگرام انہوں نے ویسے بنائی ہوئی ہے, موومنٹ نہیں ہے, اینیمیشن نہیں ہے. اس میں اگر آپ آبزرو کریں تو ویو فرنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ڈارک کلر کے, یہ کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں, یہ اس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں. اور جب وہ اس اوپننگ کے یا اس بیریئر کی سرفیس سے ٹکراتی ہے ویو, تو جب وہ باہر نکلے گی تو وہ اس طرح سیمی سرکولر راستوں میں یا اپنے آپ کو اس طرح سیمی سرکولر پاتھ میں کیا کر دیتی ہے, چینج کر دیتی ہے. اس فینومینا کو کیا کہا جاتا ہے, ڈائفریکشن کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ یہ جو آپ نے سلٹ, اس کو نا سلٹ بھی کہا جاتا ہے, یہ جو بیریئر اوپننگ والا ہے اس کو سلٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ آپ سلٹ کی اوپننگ یعنی یہ سوراخ جو ہے اس کو تھوڑا بڑا کر دیں تو پھر کس طرح کا ہوگا, پھر بیہیویئر اس کا کچھ اس قسم کا ہوگا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کہ یہ اس کی ذرا اوپننگ دیکھیں تو یہ پچھلے والے کی نسبت کافی زیادہ ہے. اب کی دفعہ جو آپ کے ویو فرنٹس آ رہے ہیں وہ سیمی سرکولر نہیں ہو رہے بلکہ وہ اسٹریٹ ہی ہیں, لیکن ان کے کونوں کے اوپر سے یہ تھوڑے سے کیا ہو گئے ہیں, بینڈ ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کا ڈائفریکشن کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. ڈائفریکشن ہے کیا چیز, اس کی ڈیفینیشن بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے. ڈائفریکشن کو کہتے ہیں جی دا بینڈنگ اور اسپریڈنگ آف ویوز اراؤنڈ دا شارپ ایجز اور کارنرز آف آبسٹیکلز اور سلٹ از کالڈ ڈائفریکشن. کہ جب آپ کی ویو کیا کریں گی, کسی آبجیکٹ کی کناروں سے تھوڑا سا بینڈ ہو جائیں گی تو ہم اس کو نام دیں گے کس کا, ڈائفریکشن کا. صحیح ہے. ٹھیک ہے ہیرا سمر صاحب. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو یہاں جی سے تھوڑا ٹھیک ہے. سا دیتے ہیں کہ اب ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے اب ڈائفریکشن کا کانسیپٹ پڑھا ہے. اس میں ہم اسٹریٹ ویو جنریٹ کرتے ہیں ریپل ٹینک میں اور اس کے درمیان آبسٹیکلز رکھتے ہیں. آبسٹیکلز ایسے رکھتے ہیں کہ ان آبسٹیکلز کے درمیان کوئی نہ کوئی گیپ ہوتا ہے, یہ جو ریڈ کلر کا میں نے دکھایا ہے, اور یہ گیپ اتنا رکھا جاتا ہے کہ وہ برابر ہو کس کے, اس واٹر ویو کی ویو لینتھ کے. ٹھیک ہے, جو واٹر ویوز کی ویو لینتھ ہے اس جتنا اگر آپ گیپ رکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا, ڈائفریکشن نظر آئے گی. جب وہ ویو کہاں سے گزریں گی, اس اسمال سلٹ کے بیچ سے گزریں گی تو ویو جو ہیں وہ ہر ڈائریکشن میں پھیلیں گی اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ سیمی سرکولر ہوگا. اب یہ جو گیپ ہے آپ بڑھا کے اس کی ویو لینتھ سے زیادہ کر دیں جیسے کہ نیچے والی ڈائیگرام میں ہے, تو ڈائفریکشن جو ہے وہ کلیئرلی آپ کو آبسٹیکل کے کناروں سے ہی نظر آئے گی. اور ڈائفریکشن جو ہے وہ اس کے, جب ڈائفریکشن زیادہ ہوتی ہے کب, کہ جب وہ لارجر سائز کی سلٹ سے گزرے گی اور ویو لینتھ آف ویو سے اس کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا کہ جو اس کی اوپننگ ہے سوراخ کی وہ ویو لینتھ کے حساب سے کم ہے یا زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے. جب وہ ویو لینتھ کے برابر تھی تو بعد میں ویو فرنٹس کس طرح کے ہو رہے تھے, سیمی سرکولر پیٹرن جنریٹ کر رہے تھے اور ہر ڈائریکشن میں پھیل رہے تھے. لیکن جب وہ ویو لینتھ سے کم گیپ تھا, ویو لینتھ سے زیادہ گیپ تھا, تو پھر وہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو کیا نہیں نظر آئی, ڈائفریکشن زیادہ نظر نہیں آئی, وہ زیادہ نہیں پھیلے, وہ اسی پیٹرن پہ ہی آگے چلے گئے ہیں. لیکن بس صرف چھوٹا سا فرق پڑا ہے, اور وہ فرق ہے کہ اس کے کنارے, اس کے کونے جو ہیں وہ تھوڑے سے بینڈ ہو گئے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے ہیرا وغیرہ, ہیرا سمر. اچھا, اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پر یہ آپ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اس ویک میں ہو سکتا ہے جمعرات کو یا ہفتے کو یا جمعے کو, یعنی آخری بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ان 4 دنوں میں سے بدھ اگر ہوا تو میں کل بتا دوں گا, ورنہ ان 4 دنوں میں, آخری 3-4 دنوں میں آپ کا میں نے اس چیپٹر پورے کا ٹیسٹ لینا ہے. اور آپ لوگوں نے